السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو حقیقت آپ کے سامنے آ سکے اور حقیقی نالج آپ کو مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں علماء کرام سے جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تھے یا بشر تھے، کیونکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ نور تھے، مطلب نور سے بنے ہوئے تھے، اللہ کا نور کا کچھ ٹکڑا ان کو ملا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کچھ علماء کرام، بہرحال اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے موقف لیتے ہیں کوکب نورانی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر، یہی کہتے ہیں نا، ہماری طرح کے بشر تھے، بس ان پر وہی آتی تھی۔ ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے، پوچھا ہے میں نے آپ سے، ان کی تھوک میں اتنی برکت کہ بلدیہ والوں نے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے، ڈونٹ اسپٹ، تھوکیے مت۔ ان کو پتا ہے جو بیماری نہیں ہے وہ بھی لگ جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، کیونکہ حضور پاک ہے، ان کی ہر چیز پاک، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، کٹے ہوئے جسم پہ لگاتے ہیں جڑ جاتا ہے، کھانے میں ڈال دیتے ہیں 2 کا کھانا 500 کھا جاتے ہیں۔ ان کی دھوک میں یہی حال ہے۔ اچھا ایسا کرنا، صبح ان میں سے کسی کو پکڑ لینا، کہنا تو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے، ادھر آ، یہاں آپ کے علاقے میں کوئی ہاسپٹل تو ہوگا، اس میں آنکھوں کا وارڈ بھی ہوگا، آئی وارڈ، وہاں لے جانا، جو مریض ہے کہنا ان کی آنکھوں میں تھوکو، خدا کے لیے ایسا کرنا لینا، ہاتھ جڑے ہیں میرے، ورنہ جتنا معاملہ ہے نا وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ان کو شرم نہیں آتی، نبی کی برابری کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو شان رکھتے ہیں وہ کسی اور کی۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے دو بھائی محفظ اور معاذ جنگ بدر میں، ایک بھائی شہید ہو گیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ جو گوشت کا چمڑا تسمہ یہ لگا ہوا تھا تو بازو اس کے جسم کے ساتھ، تو اس نے چاہا کہ اپنا پاؤں رکھ کر اس کو الگ کر دے تاکہ دوسرے ہاتھ سے لڑے۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ صحابی کا عقیدہ نبی مشکل کشا ہے، نبی جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں، اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے نا چپ کون ہے، نبی مشکل کشا، کشا کے معنی کھول دینا، مشکل کو دور کر دینا، نبی مشکل کشا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا۔ حضور کے پاس لے آئے، حضور یہ وہ نوجوان ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا، اس کا بازو کٹ گیا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جلدی سے ایمبولینس بلاؤ، او پی ڈی میں لے جاؤ، کوئی آرتھوپیڈک ڈھونڈو، ہڈیوں کا ڈاکٹر اس کے پاس، یا کوئی وید لے کے آؤ، کسی کو پتا ہو کوئی جراح جو ہڈیاں بٹھاتا ہو، نہیں، حضور نے لعاب تھوک مبارک لگائی، تھوک مبارک لگا کر بازو کو کپڑے سے باندھ دیا، جب کھولا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ ہم یہی تو سکھاتے ہیں، نبی سے پیار کرو، نبی سے، کیونکہ جو ان سے پیار کرتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ دوستو آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر مانتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے، ان کے لعاب ذہن میں جو ہے شفا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آنکھوں میں ڈال دیا کرتے تھے تو اس کی روشنی صحیح ہو جاتی تھی۔ بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے، وہ الگ تھے، وہ نبی تھے، اور پوری کائنات کے لیے ان کو جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کا مقام الگ ہے۔ لیکن
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جیسے بشر تھے، لیکن بشر تھے، نور نہیں تھے. نور ہدایت تھے لیکن نور نہیں تھے، بشر تھے، کیونکہ بشر میں ہی افضلیت ہوتی ہے انبیاء کرام کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری چیزوں میں بھی آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو نالج تھوڑی سی ملے گی اس حوالے سے. بہرحال کوکب نورانی صاحب کا آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے صحابہ کرام بھی جو ہے مشکل کشا سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ اسباب کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے سامنے، اس لیے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے ان کے سامنے. آج بھی اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ہم ان کے پاس سارے مسئلے لے کے جائیں، لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، اس کے بعد سے جو ہے اس طرح ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کے پاس لے کے جائیں. جبکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑ گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے وہ دعا کے لیے. مطلب اگر اس طرح مسئلے اگر لے جانے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے جا سکتے تھے، لیکن وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہوتے تھے تو ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اب ہم اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان کو لے کر آئے آپ کے سامنے، تو ان کی جو ہے ذریعے، ان کے وسیلے کے ذریعے جو ہے بارش عطا فرما دے، تو اس کے ذریعے بارش ہو گئی تھی. تو آپ کے سامنے بہرحال موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے. بشر کا بھی انکار بات جاہل ہمارے، وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہے، بشر نہیں ہے. بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے. دیکھیں قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. تو یہ مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، اور مجھ پر وہی آتی ہے. اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا. باقی تمہاری طرح بشر ہوں، اس میں اگر کوئی یوں مطلب معاذ اللہ، یہ دیکھو قرآن نے فرمایا حق حق حق. جیسے قرآن کریم نے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ترجمہ اس آیت کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ میں بے جا کرنے والا ہوں. دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا یہ موقف سن لیا. انہوں نے بشریت کے اوپر آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بتا دو کہ میں بشر ہوں، اور اس طرح کے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بشر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اعتبار سے نور ہیں، اور جسم کے اعتبار سے بشر ہیں. بالکل صحیح. اور ہدایت کے اعتبار سے نور قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں. ہدایت کہتے ہیں نا گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی، تو نبی نے بھی دکھائی، قرآن بھی دکھاتا ہے، علماء بھی دکھاتے ہیں. تو اس اعتبار سے علماء بھی نور ہیں، اہل حق علماء. قرآن بھی نور ہے، نبی بھی نور. ہاں نبی زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ بڑا نور ہیں. علماء بہرحال نبی جیسے نہیں ہو سکتے، تو وہ کم درجے کے نور ہیں. تو ہر وہ کتاب جو آپ کو صحیح گائیڈ کر رہی ہو وہ چراغ کی طرح ایک نور ہے، روشنی ہے، سمجھتے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے، حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. روٹی کھاتے تھے، نکاح کرتے تھے، آپ کے اولاد ہوئی، بیٹا بھی بیٹیاں بھی. آپ بھی حضرت فاطمہ نے آپ کو جنا، آپ کے والد عبداللہ، آپ آدم کی اولاد میں بشر ہیں. پھر آپ کی جو اولاد ہوئی جن کو سید کہا جاتا ہے وہ سارے کیا ہیں؟ بشر ہیں. اگر آپ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نور ہوتے تو آپ سے نور ہی پیدا ہوتا نا.
तो आज हो सकता है यहाँ मजमे में कोई सैयद हो, भाई जाके लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ, पूरा इंसान निकलेगा गोश्त पोस्ट का बना हुआ, क्या ख्याल है? तो आपके नाना भी क्या थे? इंसान। इंसान से इंसान पैदा होता है, उसी की जिन्स पैदा होती है। जितने आज सैयद घूम रहे हैं सारे बशर है, इंसान है, खाते पीते निकाह करते, उनकी औलादें पैदा होती, बीमार होते, शिफा। तो आपके नाना भी क्या है? इंसान। और आपके वालिद भी अब्दुल्ला इंसान। ये तो दो टोक कुरान ने बयान किया है। आदम को मिट्टी से बनाया अल्लाह ने, और हमारे नबी आदम की औलाद में है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ने आदम की औलाद में सबसे बेहतर को पसंद मुंतखब किया, यानी नबी को पैदा करने के लिए, वो इब्राहिम। किसकी औलाद में? आदम की। फिर इब्राहिम की औलाद में सबसे बेहतर, फिर उनमें सबसे बेहतर, फिर उनमें सबसे बेहतर में अल्लाह ने आपको पैदा किया है। सबसे आला ऊंचा खानदान इंसानों में होते हैं, फरिश्तों में बोलो बिल्कुल नहीं सही होते, क्योंकि वो तो डायरेक्ट अल्लाह ने नूर से पैदा किया उनको। मुशरिकीन कहा करते थे ये फरिश्ते क्यों नहीं है, अल्लाह ने पैगंबर को फरिश्ता क्यों नहीं बनाया, नूर से क्यों नहीं बनाया? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने जवाब दिया, कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। ज़मीन में अगर नूरी मखलूक रहती तो आसमान से उनकी हिदायत के लिए नूरी मखलूक को नाजिल किया जाता। ज़मीन में खाकी मखलूक रहती है, मिट्टी से बनी हुई, तो उनकी हिदायत के लिए लीडर भी किस में आया है? बोलो, उन्हीं की जिन्स में से आया। तो अल्लाह ने आप सही। सो दोस्तों, आपने तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने उन्होंने पेश किया, लेकिन एक गलती उन्होंने कर दी है छोटी सी, कि उन्होंने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ने जना, तो ये उनसे थोड़ी गलती में अल्फाज निकल गए जल्दबाजी में। तो बहरहाल आगे चलते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं सवाल से। शरीयत का मामला आगे आए तो हमारे यहाँ अवामी सतह पर यह बड़ी बहस है कि हुजूर नूर है या बशर है। साहबजादा फैजुल हसन साहब की बात आपको मैं सुना चुका हूं कि हम मानते हैं कि क्या जानते हो, हम जाहिल हैं, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम अरबी नहीं जानते, हम जानते हैं आप बशर थे, लेकिन आपकी बशरियत को नुमाया करने को हम आपके खिलाफ सूए अदब समझते हैं। लेकिन जब मसला बन जाए कि आप बशर नहीं थे, नूर थे, या नूर नहीं थे, बशर थे, ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वली रॉन्ग है। आप बशर थे, नूर नहीं थे, ये भी गलत। आप नूर थे, बशर नहीं थे, ये भी गलत। हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत ये है, हर इंसान के अंदर एक नूर है। वो नूर क्या है? रूह नूरानी है। इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, नुक्ते नूरी के नामे वो खुदी, इसी से है ये सेल्फ, मैं, अना। इधर हकीकत उसी रूह का ज़हूर है। नुक्ते नूरी के नामे वो खुदी, ज़ेरे खाके माँ शरारे जिंदगी। मेरा वजूद खाकी है, लेकिन इसमें ये नूर भी है। मगरबी फिलासफा भी कहते हैं द डिवाइन स्पार्क, इंसान के अंदर एक शोले मलकूती है, खुदाई। ये नूर हम में से हर एक में है, लेकिन नूर का फर्क है। जैसे सूरह हदीद और सूरह तहरीम दोनों में आया है, क़यामत के दिन हर मोमिन को नूर अता किया जाएगा, जिसकी रोशनी में वो पुल सिरात का जो मुश्किल मरहला है वो तय कर देंगे। लेकिन वो अपनी क्वांटिटेटिव एतबार से उसके दर्जात इतने मुख्तलिफ होंगे। हुजूर ने फरमाया, किसी को तो नूर ऐसा मिलेगा कि मदीने से उसकी रोशनी सना तक जा पहुंचेगी, यमन। मैं जब भी ये हदीस बयान करता हूं, मेरे ज़हन में आता है अबू बकर सिद्दीक का नूर इस दर्जे का, खुद हुजूर का तो इससे भी बहुत बुलंद होगा, लेकिन मखलूक में से, उम्मत में से हजरत अबू बकर का नूर उस दर्जे का। और किसी का नूर इतना होगा कि सिर्फ कदमों के सामने रोशनी हो जाएगी, जैसे टॉर्च की रोशनी होती है। और ये भी बड़ा खुशकिस्मत होगा कि टॉर्च अगर मिल जाए तब भी आदमी रास्ता तो चल पड़ता है ना, गड्ढा तो नजर आ जाता है, गड्ढे से बच जाएगा। सांप के बिल से तो बच जाएगा, ये सांप का बिल है, उससे निकल कर बच कर निकले। लिहाजा वो भी बहुत बड़ा खुशकिस्मत होगा। मुनाफिकीन वो होंगे जिनको सिरे से नूर नहीं मिलेगा।
تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جرات کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے تو صحیح۔ حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے اور روحانیت کی نورانیت ہے۔ وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے۔ آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا۔ یہ ہوا ہے، بشریت کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ سو دوستو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف سن لیا، بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، نورانیت کے طور کے مطابق بھی بتا دیا آپ کو، اور انسانی اعتبار سے بھی آپ کو بتا دیا، بشری اعتبار سے بھی آپ کو بتا دیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، بہت اچھا موقف پیش کیا۔ آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا ہے تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائیں۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودت صفات ہے، اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح، وہ اپنی ذات میں خود ستودت صفات ہے، وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا۔ بالکل صحیح، بے شک۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے، یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے، وہ ہمیں بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا۔ اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے، اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی۔ کوئی گل آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے، یعنی لیم ایکسکیوز ہی تو بندہ ڈیوائس کر دیتا ہے نا، آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا۔ تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے ہیں، اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا، تو انکار کر دیتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بات تو کافروں کو بھی سمجھ تھی کہ پیغمبر انسان ہے، جو آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی ہے۔ صحیح۔ حالانکہ اس آیت کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ کتنے پاگل تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ تو فرشتے تھے جو پیغمبر تھے، انسان تو آئے نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے کہ انسان آئے ہیں، لیکن اس کی ریزن سورہ بنی اسرائیل میں بتائی، اس لیے کہ زمین پہ انسان آباد ہیں، اس لیے انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، اور اس میں الفاظ ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 4 لیکچر صرف یہاں پہ قرآن کلاس کے دیے تھے، مسئلہ 131 ABCD، کرامات، معجزات، استدراج، الوہیت کے اوپر، وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا، اور اس میں نے یہ نور بشر والا مسئلہ اور یہ سارے مسئلے بیان کیے تھے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا۔ اور اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان جو کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی پھر بشریت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بیماری 2 شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے، ہماری طرح کا انسان ہے،
हालांकि वो देखने में स्पीशीज में उनकी तरह का था ना, मर्तबे में तो उनकी तरह का नहीं था, उसमें वही नाजिल होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको मानना ही नहीं है, जो इंसान है। और जिन्होंने मान लिया उन्होंने कहा अगर आप इसको माना है तो इसे कम से कम खुदा के दर्जे पे तो फायज होना चाहिए ना, इतनी पहुंची हस्ती है तो चलो खुदा का बेटा ही बना लो। ईसा इब्ने मरियम को कह दिया अल्लाह का बेटा, और उसी की बिगड़ी हुई शक्ल फिर हमारे मुसलमानों के अंदर भी आना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि भाई नबी इस्लाम इंसान तो खाकी मखलूक है, नबी को अगर हम इंसान मान लेंगे तो नबी की तौहीन हो जाएगी, तो नबी को नूर मानना चाहिए। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि इंसान जो है वो फरिश्ते से भी अफजल है। नबी इस्लाम की अफजलियत नूर होने में नहीं है, बशर होने में है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है ना सूरह हिज्र के अंदर के इंसानों को हमने मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के साथ पैदा किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से, इंसानों को मिट्टी से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। तो अब इंसान जो है अगर वो अल्लाह का ताबे फरमान हो तो फरिश्ते से अफजल है। तो इंसान की खूबी इंसानियत में ना कि फरिश्ता होने में। हाँ बशर्ते के ताबे फरमान है, फरिश्ते से बेहतर इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। बिल्कुल सही। सो दोस्तों आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुना, बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ कुरानी आयत से आपको तर्जुमा पढ़ के बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशर होने में अफजलियत है ज़्यादा। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, शेख तौसीफ़ुर रहमान राजी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अल्लाह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब बनाया? कुछ लोग कहते हैं कि आपको अल्लाह के नूर से बनाया गया, और ये भी कि आपको आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनाया गया। क्या ये सही है? शिया का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का नूर बनाया, फिर उनसे पूरी कायनात को बनाया। ये अहले ईमान का अकीदा नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान हकीम हमें तालीम देता है। सूरत कहफ है, आखिरी आयत है, कुल ए नबी कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अल्लाह के नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर में से नूर है। एक तो है नूर हिदायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर लेकर आए, ईमान का नूर लेकर आए, तौहीद का नूर लेकर आए, जिससे कुफर के अंधेरे छट गए और जहां के अंदर ईमान की बहार आई, ईमान की फवा बर्पा हुई। दुरुस्त है, हम मानते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। जैसे आजान से पहले हमारे इलाकों में आवाज गूंजती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। ये अकीदा कुफर का अकीदा है। ये ऐसे ही है जैसे ईसाइयों ने कहा था ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। यहूदियों ने कहा था उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। तो आज कोई कलमा पढ़ने वाला ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का टुकड़ा है या अल्लाह के नूर में से पैदा हुआ, तो फिर ये कुफर है। क्योंकि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है ना वो जना गया है, ना अल्लाह किसी में से पैदा हुआ है, ना कोई अल्लाह के नूर का टुकड़ा इस दुनिया में है। बेशक। सो दोस्तों सारे उलमा किराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद ये होता है उसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। तो आज की वीडियो से जो हमें समझ आई है वीडियो सारे उलमा किराम का मौक़िफ़ रखने के बाद, तो ये पता चला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और नूर हिदायत हैं। जो हिदायत लेकर आए वो नूर हिदायत भी हैं और बशर भी हैं। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया है, लेकिन नूर नहीं है कि कुछ उलमा किराम जो पेश करते हैं आपके सामने शुरू में पेश किया कि नूर हैं, नूर नहीं है, नूर हिदायत हैं और बशर हैं। बशर होने में उनकी अफजलियत है और इंसान की अफजलियत इसी में, बशर होने में, फ़रिश्ता होने में नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू